سوال نمبر 176، شیطان مجھ سے کیسے دور ہو سکتا ہے؟ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے گھر سے نکلتے ہوئے کہا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نام کے ساتھ میں گھر سے نکلتا ہوں، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، نیکی کرنے اور گناہ سے بچنے کی طاقت اللہ کے سوا نہیں ہے، اسے کہا جاتا ہے تو ہدایت دیا گیا، تو کفایت کیا گیا اور تو بچایا گیا اور شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 177، نماز کے سترے کے ساتھ شیطان کا کیا تعلق ہے؟ سیدنا سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو سترے کی طرف نماز پڑھے اور اس کے قریب ہو، شیطان اس پر اس کی نماز کو نہیں کاٹے گا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنے آگے سے کسی کو گزرنے نہ دے اور حسب طاقت اسے روکے، پھر اگر وہ انکار کرے تو وہ اس سے لڑائی کرے کیونکہ وہ شیطان ہے۔ ان دونوں روایتوں کی روشنی میں ثابت ہوا کہ سترہ رکھنا ضروری ہے، وگرنہ شیطان نماز کو کاٹ دیتا ہے۔ سوال نمبر 178، کیا زوجیت کے راز کو افشا کرنا شیطان کی طرف سے ہے؟ اسما بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی اور دیگر مرد اور عورتیں بھی وہاں بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید کوئی آدمی اپنی اہلیہ کے ساتھ کرنے والے معاملے کو بیان کرتا ہو، شاید کوئی عورت اپنی خاوند کے ساتھ کرنے والے معاملے کو بیان کرتی ہو۔ سبھی لوگ خاموش رہے۔ میں نے کہا، ہاں اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول، یقیناً وہ ایسے کرتی ہیں اور یقیناً وہ مرد بھی ایسا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ایسا نہ کیا کرو، بلا شبہ اس کی مثال شیطان جیسی ہے جو کسی راستے میں کسی شیطانہ کو ملتا اور لوگوں کے سامنے ہی اس کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے۔ سوال نمبر 179، کیا شیطان آسمان میں فرشتوں کے درمیان گردش کرنے والی خبروں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کوئی پہچان رکھتا ہے؟ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ کر دیا ہے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 17۔ یعنی اللہ نے آسمان کی حفاظت کے لیے شہابے پیدا کیے جو سرکش شیاطین سے اس کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ اعلیٰ کی بات کی سماعت سے محروم رہے۔ جو شیطان سرکشی اختیار کرے اور بات کو چرانے کے لیے ان سے آگے بڑھے، اس کے پاس واضح شہابیہ آتا اور اسے جلا کر راہ کر دیتا ہے۔ کبھی کبھار وہ اپنے سے نچلے تک کوئی کلمہ القاء کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ دوسرا اسے لیتا اور اپنے دوست تک پہنچا دیتا ہے۔ سوال نمبر 180، بیعت عقبہ میں شیطان نے کیا کارنامہ کیا؟ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تو شیطان نے گھاٹی کی بلندی سے نہایت بلند آواز کے ساتھ پکارا کہ خیمے والوں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نمٹو گے؟ اس وقت بے دین اس کے ساتھ ہے اور وہ تم سے لڑنے کے لیے جمع ہے۔ کعب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس گھاٹی کا زہریلا ہے، یہ سانپ کا بچہ ہے۔ ابن شہاب نے کہا، ابن عزیب کو ابن عزیب کہا جاتا ہے، کیا تو سن رہا ہے؟ اللہ کی قسم، اللہ کے دشمن، میں تیرے لیے جلد ہی فارغ ہو رہا ہوں۔ سوال نمبر 181، معرکہ بدر میں شیطان نے مسلمانوں کے ساتھ کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ،
جب وہ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے خوف دور کرنے کے لیے، اور تم پر آسمان سے پانی اتارتا تھا تاکہ اس کے ساتھ تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کرے، اور تاکہ تمہارے دلوں پر مضبوط گرہ باندھے اور اس کے ساتھ قدموں کو جما دے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 11۔ مذکورہ آیت میں اللہ مسلمانوں کو وہ انعام یاد دلا رہے ہیں جو اس نے ان پر اونگ ڈال کر کیا، جو ان کے لیے امان کا پروانہ ثابت ہوئے اور ان پر دشمن کی کثرت کا خوف نہ رہا۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، یعنی معرکہ بدر میں مسلمانوں اور پانی کے درمیان ریت کے ڈھیر تھے اور مسلمانوں کو سخت کمزوری نے آ لیا۔ شیطان نے ان کے دلوں میں غصہ ڈال دیا۔ وہ ان میں یہ وسوسہ ڈال رہا تھا کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم اللہ کے ولی ہیں اور تم میں اللہ کا رسول بھی ہے، پھر بھی مشرکین پانی کے حصول میں تم پر غالب آ گئے ہیں اور تم بغیر طہارت کی نماز پڑھو گے۔ بس اللہ نے ان پر شدید بارش برسائی، مسلمانوں نے پانی پیا اور پاکیزگی حاصل کی۔ اللہ نے ان سے شیطان کی گندگی کو دور کیا، ریت بارش کی وجہ سے جم گئی، لوگ اور جانور آسانی سے چلنے لگے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے اور کہا آج تم پر لوگوں میں سے کوئی غالب آنے والا نہیں اور یقیناً میں تمہارا حمایتی ہوں، پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹا اور اس نے کہا بے شک میں تم سے بری ہوں، بے شک میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ سورۃ الانفال۔ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ بہت سخت عذاب والا ہے۔ سورۃ الانفال۔ شیطان نے ان کے لیے وہ چیز خوبصورت بنا کر پیش کی جسے وہ لائے تھے اور انہیں یہ لالچ دیا کہ آج انسانوں میں ان پر کوئی غالب آنے والا نہیں، اور اس نے ان سے خوف و ہراس کو ختم کیا اور کہا میں تمہیں پناہ دینے والا ہوں۔ ابلیس بدر کے دن اپنے ساتھ شیاطین کے ایک لشکر میں بنو مدلج کے ایک آدمی سراقہ بن مالک بن جعشم کی صورت میں آیا۔ اس نے مشرکین سے کہا لا غالب لکم۔ پھر جب لوگوں نے صفیں بنائے تو ابو جہل نے کہا اے اللہ جو ہم میں سے حق کے زیادہ قریب ہے اس کی مدد کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے میرے رب اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو کبھی تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ پھر جبریل علیہ السلام نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کی ایک مٹھی لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کی ایک مٹھی لی اور اسے مشرکین کے چہروں پر پھینکا۔ کوئی مشرک ایسا نہ بچا کہ جس کی آنکھوں نتنے اور منہ میں اس مٹی کا کچھ نہ کچھ حصہ پڑا ہو، بس وہ پیٹ پھیر کر بھاگے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ابلیس کی طرف آئے، پھر جب ابلیس نے انہیں دیکھا اس وقت اس کا ہاتھ ایک مشرک کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور اپنے لشکر سے پیٹ پھیر کر بھاگا۔ اسے ایک آدمی نے کہا سراقہ کیا تو نے اس بات کا اظہار نہ کیا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں؟ اس نے کہا میں یقیناً تم سے بری ہوں کیونکہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ سوال نمبر 182، کیا شیطان کے اولیاء ہوتے ہیں؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: یہ تو شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ سورہ آل عمران۔ یعنی وہ تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے اور تمہیں یہ وہم دلاتا ہے کہ وہ بڑے طاقتور اور خطرناک ہیں۔ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ یعنی جب وہ تمہارے لیے کسی چیز کو مزین کرے اور تمہیں وہم دلائے تو تم مجھ پر توکل کرو اور میری پناہ مانگو، کیونکہ میں ہی تمہیں کفایت کرنے والا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔
سوال نمبر 183، کیا موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت ایک قبطی آدمی کو قتل کیا تو اس میں شیطان کا کوئی دخل تھا؟ اس کا جواب قرآن کی اس آیت میں ہے۔ ترجمہ: اور وہ شہر میں اس کے رہنے والوں کی کسی قدر غفلت کے وقت داخل ہوا تو اس میں دو آدمیوں کو پایا کہ لڑ رہے ہیں، یہ اس کی قوم سے ہے اور یہ اس کے دشمنوں میں سے ہے۔ تو جو اس کی قوم سے تھا اس نے اس سے اس کے خلاف مدد مانگی جو اس کے دشمنوں سے تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے گھوسا مارا تو اس کا کام تمام کر دیا۔ کہا یہ شیطان کے کام سے ہے، یقیناً وہ کھلم کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ سورۃ القصص۔ یعنی موسیٰ دوپہر یا مغرب و عشاء کے درمیانی وقت میں شہر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دو آدمیوں کو باہم لڑتے، مارتے اور جھگڑتے پایا۔ ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ، پہلا اسرائیلی اور دوسرا قبطی تھا۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے موقع دیکھا جو لوگوں کی غفلت کا وقت تھا۔ فَوَكَّزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اسے مکہ مارا اور اس کا کام تمام ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ شیطان کے عمل سے ہے، بلا شبہ وہ واضح گمراہ کن دشمن ہے۔ سوال نمبر 184، سلیمان علیہ السلام کے کون سے لشکر تھے؟ کیا ان میں سے جن بھی تھے؟ ترجمہ: اور سلیمان کے لیے اس کے لشکر جمع کیے گئے جو جنوں اور انسانوں اور پرندوں سے تھے، پھر وہ الگ الگ تقسیم کیے جاتے تھے۔ سورۃ النمل۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں، انسانوں اور پرندوں سے ان کے لشکر جمع کیے گئے۔ وہ ان میں سے ایک عظیم الشان اور بہت بڑے انسانوں کے لشکر میں سوار ہو کر آئے۔ انسان ہی ان کے زیادہ قریب ہوتے تھے، جن ان کے بعد والے مرتبے پر تھے، اور پرندوں کا الگ ایک مقام تھا۔ گرمی کے موسم میں وہ پرندے ان پر اپنے پروں سے سایہ کرتے تھے۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، وہ ایک ترتیب سے رہتے تھے تاکہ چلنے میں وہ آگے پیچھے نہ ہوں، جیسا آج کے دور کے بادشاہ کرتے ہیں۔ سوال نمبر 185، سلیمان علیہ السلام کا جنات اور جادو کے ساتھ کیا واقعہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ترجمہ: اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین سلیمان کے عہد حکومت میں پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ کہتے ہم تو محض ایک آزمائش ہے، سو تو کفر نہ کر۔ پھر وہ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے جس کے ساتھ وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے، اور وہ اس کے ساتھ ہرگز کسی کو نقصان پہنچانے والے نہ تھے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ، اور وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتی اور انہیں فائدہ نہ دیتی تھی، حالانکہ بلا شبہ یقیناً وہ جان چکے تھے کہ جس نے اسے خریدا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور بے شک بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ سورۃ البقرہ۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کے دور میں شیاطین آسمان کی طرف چڑھتے اور ایسی جگہوں میں بیٹھ جاتے جہاں سے فرشتوں کی باتیں سن سکے، پھر وہ فرشتوں کا کلام سنتے اور جو زمین میں موت یا غیب یا کوئی اور معاملہ ہونا ہوتا سن لیتے، پھر کاہنوں کے پاس آتے اور انہیں خبر دیتے تھے۔ کاہنوں کو جب وہ بات بتائی جاتی تو وہ اس کے مطابق لوگوں کو خبر دیتے، جو سچ ثابت ہوتی اور لوگوں کا ان پر اعتماد بڑھ جاتا، حتیٰ کہ جب فرشتوں نے ان کی اس کارروائی کا سدباب کیا تو کاہنوں نے لوگوں سے جھوٹ بولنا شروع کر دیا اور ایک بات کی 70
बना डाले। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इनकी तमाम किताबों को जमा करने के बाद अपनी कुर्सी के नीचे दफन कर दिया। किसी शैतान में कुर्सी तक पहुंचने की कुदरत न थी क्योंकि उसे जल जाने का खदशा था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स कहेगा कि शयातीन गैब का इल्म रखते हैं, मैं इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। फिर जब सुलेमान अलैहिस्सलाम फोत हुए, शयातीन ने कुर्सी के नीचे ज़मीन को खोदा और वो किताबें निकाल ली और लोगों से कहने लगे, सुलेमान अलैहिस्सलाम इंसानों, जिन्नों और परिंदों को जादू के साथ कंट्रोल किए हुए थे। चुनांचे लोगों में मशहूर हो गया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जादूगर थे। यहाँ तक कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस किया गया तो शयातीन के लिए आसमान की तरफ खबरें जाने के लिए चढ़ने के रास्ते मसदूद हो गए। सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया, आसिफ सुलेमान अलैहिस्सलाम का कातिब था और वो अल्लाह का इस्म आज़म जानता था। वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक हर चीज़ लिखता और उसे इनकी कुर्सी तले दफन कर देता था। फिर जब सुलेमान अलैहिस्सलाम फोत हुए, शयातीन ने वो सब कुछ निकाल लिया। फिर उन्होंने दो शत्रुओं के दरमियान सहर व कुफ्र की बातें लिखी और कहने लगे, ये वो चीज़ है जिसे वो काम में लाता था। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि फिर जाहिल लोगों ने इन्हें कुफ्र की तरफ मंसूब किया और गालियाँ दी। इनके मुकाबले में उलमा खड़े हो गए, लेकिन जाहिल अपने काम से बाज न आए हत्ता कि अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम नाजिल किया। सवाल नंबर 186, क्या जिन सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत किया करते थे? अल्लाह ताला का फरमान है, और सुलेमान के लिए हवा को ताबे कर दिया, इसका सुबह का चलना एक माह का और शाम का चलना एक माह का था, और हमने इसके लिए तांबे का चश्मा बहाया, और जिन्नों में से कुछ वो थे जो इसके सामने इसके रब के इज़्न से काम करते थे, और इनमें से जो हमारे हुक्म से कजी करते, हम उससे भड़कती आग का कुछ अज़ाब चखाते थे। सूरह सबा। और अल्लाह का फरमान है, फिर जब हमने इस पर मौत का फ़ैसला किया तो इन्हें इसकी मौत का पता नहीं दिया, मगर ज़मीन के कीड़े दीमक ने जो इसकी लाठी खाता रहा। फिर जब वो गिरा तो जिन्नों की हकीकत खुल गई कि अगर वो गैब जानते होते तो इस ज़लील करने वाले अज़ाब में न रहते। सूरह सबा। जब अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम पर अपने इनाम का जिक्र किया तो इनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता करदा अपने इनामात का साथ ही जिक्र किया, यानी हवा को मुसख्खर करने और इस हवा का इनके तख्त को उठाने का और इसके एक महीने की रफ्तार से आने जाने का जिक्र किया। इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह ने फरमाया, वो अपने तख्त पर दिमश्क से निकलते और इस्तखर नामी जगह पर उतरते थे। वहाँ सुबह का खाना खाते और हवा ही में इस्तखर से जाते और रात काबिल में गुजारते। दिमश्क और इस्तखर के दरमियान तेज़ रफ्तार सवार के लिए 1 महीना का फासला है। इसी तरह से इस्तखर और काबिल के दरमियान भी 1 महीने का फासला है। इस आयत में अल्लाह ताला ज़िक्र करते हैं कि कैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम फोत हुए और कैसे अल्लाह ने इन जिन्नों पर इनकी मौत को मख्फी रखा, जो मशक्क़त वाले कामों में इनके लिए मुसख्खर व ताबे किए गए थे, क्योंकि वो इब्न अब्बास, मुजाहिद, हसन और कतादा वगैरह रहमहुमुल्लाह के कौल के मुताबिक तकरीबन 1 साल की तवील मुद्दत तक अपनी लाठी पर टेक लगाई हालत मौत में भी कायम रहे। फिर जब उसे ज़मीन के कीड़े यानी दीमक ने खाया तो वो कमज़ोर हुई और ज़मीन की तरफ गिर गई। जिन व इंस पर ये बात भी आया हो गई कि जिन्नात भी गैब नहीं जानते, जबकि वो इसका दावा करते और लोगों को वहम दिलाते हैं। सवाल नंबर 187, क्या ये सच है कि अंबिया के भी दुश्मन होते थे और क्या वो इंसानों से थे या जिन्नों से? फरमान बारी ताला है,
اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو دشمن بنا دیا۔ ان کا بعض کی طرف ملمح کی ہوئی بات دھوکہ دینے کے لیے دل میں ڈالتا رہتا ہے، اور اگر تیرا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، پس چھوڑ انہیں اور جو وہ جھوٹ گڑھتے ہیں۔ سورۃ الانعام۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہم نے آپ کے کچھ دشمن بنائے جو آپ کی مخالفت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھتے ہیں، بائیں طور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل آنے والے ہر نبی کے لیے دشمن ٹھہرائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی دشمنی پریشان نہ کرے، جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے کوئی نہ کوئی دشمن بنایا، اور تیرا رب ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے۔ سورۃ الفرقان۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان شیاطین الانس والجن سے معلوم ہوا کہ ان کے دشمن جنوں اور انسانوں دونوں ہی سے شیطان تھے۔ سوال نمبر 188، کیا ملکہ سبا کے لیے سورج کو سجدہ کرنے کو شیطان نے مزین کیا تھا؟ ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ، میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے ہیں، پس انہیں اصل راستے سے روک دیا ہے، پس وہ ہدایت نہیں پاتے۔ سورۃ النمل۔ نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ، اور بلا شبہ یقیناً ابلیس نے ان پر اپنا گمان سچا کر دکھایا، تو مومنوں کے ایک گروہ کے سوا وہ سب اس کے پیچھے چل پڑے۔ سورہ سبا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ملکہ سبا کا قصہ ذکر کیا کہ وہ اور اس کے پیروکار خواہشات کے پجاری اور دعوت حق کے انکاری تھے، تو ان لوگوں اور ان جیسی صفات کے حامل لوگوں کے بارے میں خبر دی کہ ان لوگوں پر ابلیس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا۔ سوال نمبر 189، کیا ابلیس ہی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے باپ کے درمیان عناد کا باعث تھا؟ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ، اے میرے باپ، شیطان کی عبادت نہ کر، بے شک شیطان ہمیشہ سے رحمان کا نافرمان ہے۔ اے میرے باپ، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ تجھ پر رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آ پڑے، پھر تو شیطان کا ساتھی بن جائے۔ سورہ مریم۔ یعنی تو اپنے شرک اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے شیطان کا دوست بن جائے گا، پھر ابلیس کے سوا تیرا کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی مددگار اور نہ کوئی فریاد رس، جبکہ ابلیس کے پاس کسی معاملے کا کوئی اختیار ہے اور نہ اس کے علاوہ کسی کے پاس سوائے اللہ کے، بلکہ تیرا اپنے رب کی اطاعت کرنا ہی اس کے عذاب سے تیرے لیے بچاؤ کا موجب ہے۔ تو اپنے ان بتوں کی عبادت کر کے ابلیس کی اطاعت نہ کر، بلا شبہ ابلیس ہی اس کام کی طرف دعوت دیتا اور اس سے خوش ہوتا ہے۔ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، یعنی ابلیس کی ذات کے سوا نہ کوئی تیرا دوست ہوگا، نہ مددگار اور نہ کوئی فریاد رس، جبکہ اس سے کچھ نہ بن پائے گا، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے۔ سوال نمبر 190، کیا سیدنا ایوب علیہ السلام کی بیماری اور آزمائش میں شیطان کا کوئی دخل تھا؟ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ شیطان کا ایوب علیہ السلام کو چھونا ان کے بدن پر تسلط کے دوران تھا، جب ابلیس نے اللہ سے یہ کہتے ہوئے دعا کی، اے میرے رب، مجھے ان کے بدن پر مسلط کر۔ اللہ نے فرمایا، تحقیق میں نے تجھے ان کے بدن پر سوائے زبان، دل اور نگاہ کے مسلط کر دیا ہے۔ پھر اس ملعون نے ان کے جسم پر کچھ جھاڑ پھونک کی، جس سے ان کے بدن میں کئی پھوڑے بن گئے۔ انہوں نے ان پر اپنے ناخنوں کے ساتھ خارش کی تو ان سے خون نکل آیا، پھر ٹھیکری یعنی پکی مٹی کے ساتھ خارش کی تو گوشت گرنے لگا۔ اس وقت انہوں نے کہا، مسنی الشیطان، مجھے شیطان نے چھوا ہے۔
فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کر جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک شیطان نے مجھے بڑا دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے۔ سورہ صاد۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور رسول ایوب علیہ السلام اور ان کی آزمائش کا ذکر کر رہے ہیں۔ ان کی آزمائش اس قدر شدید تھی کہ پورے بدن سے صرف ان کا دل محفوظ تھا اور متاع دنیا سے صرف ان کی بیوی، جو ان کی خدمت گار تھی۔ جب مرض لمبا ہو گیا، تقریباً 18 سال، تو انہوں نے اپنے رب سے یہ دعا کی: اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ ایک قول کے مطابق بِنُصْبٍ فِي مَالِي اور عذاب فی بدنی۔ پھر اسی وقت ارحم الراحمین نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں حکم دیا کہ وہ انہیں اٹھے اور غسل کرے۔ ان کے ایسا کرنے سے ظاہری بدن کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں۔ پھر اللہ نے انہیں حکم دیا۔ انہوں نے ایک دوسری جگہ زمین پر پاؤں مارا۔ اللہ نے وہاں سے ایک اور چشمہ جاری کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اس سے پانی پیے۔ اس سے ان کی اندرونی بیماری زائل ہو گئی۔